السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے اپنے مالوں کو صحیح استعمال کرنا جس سے امت کو نفع پہنچے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس میڈیا کے دور میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم نے مال تو بہت کمایا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، کوٹھیاں بنائیں، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پیسہ جمع کیا اور تمام چیریٹی میں حصہ لیا، حتیٰ کہ ملک کے وزیر اعظم نے کورونا کے لیے جب چندہ کیا تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے دل کھول کر چندہ دیا اور اربوں میں چندہ دیا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مال بھی عطا کیا ہے۔ اللہ کرے ان کا یہ مال اللہ کے دین پر لگ جائے تاکہ آنے والی نسلیں کمزوری کا شکار نہ بن سکیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بزرگوں نے یعنی مسلمان بادشاہوں نے تاج محل بنایا، قطب مینار بنایا، لال قلعہ بنایا، عالی شان مسجدیں بنوائیں اور بہت سی چیزیں بنوائی جس پر آج مسلمان فخر کرتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ آج مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ عز و جل سے مانگنا ہے، اور پھر اسباب کے درجے میں اپنے بھائیوں سے کوشش کرنا ہے، ان کو جگانا ہے، ان کو بتانا ہے، اور ایک فکر کے ساتھ میں ان کاموں کو کرنا ہے تاکہ ہماری باتیں بھی پورے دنیا کے انسانوں تک پہنچ سکیں۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک آڈیو کلپ آئی رویش کمار کی، بہت اچھے انسان ہیں، اچھا بولتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، ان کی باتوں کو سننے میں مزہ بھی آتا ہے، اور انہوں نے اپنی ایک رائے رکھی آڈیو کلپ کے ذریعے سے اور سوتے ہوئے مسلمانوں کو جگایا کہ ہم کب تک اس دلال میڈیا
کو برا بھلا کہتے رہیں گے. تو ان کی بات یہ بہت پسند آئی مجھے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ان کا اخلاق ہے اللہ انہیں ایمان کی دولت سے نواز دے. کہیے آمین. میرے اس بیان کو، میری اس بات کو جتنے لوگوں کے پاس جائے، ہر شخص کم سے کم 50 آدمیوں کے پاس اپنے جاننے والوں میں ضرور بھیجے، مسلمان بھائیوں کے پاس بھیجے، اور خاص کر ان کے پاس جو صاحب مال، جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے. پورے ہندوستان کے مالدار مسلمانوں تک ہماری یہ بات پہنچانا آپ لوگوں کا کام ہے. میرا تو کام ہے کہ کمرے میں بیٹھ کر یوٹیوب کے ذریعے سے آپ تک خبر کو پہنچانا. جتنے لوگوں کے نمبر میرے پاس ہیں ان کو اطلاع کرنا، ان کو بتلانا، اور آپ کا کام ہے کہ آپ کے ذریعے سے پورے ہندوستان کے تمام مالدار لوگوں تک اس بات کو، اس گزارش کو، اس عرضی کو پہنچانا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت میں ہمارے پاس مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، علماء بھی ہیں. ماشاءاللہ دعوت تبلیغ کا بھی کام ہو رہا ہے. وقتی طور پر کرونا کی وجہ سے مدارس بند ہیں، یونیورسٹیز بھی بند ہیں، مساجد بھی 5 آدمیوں کی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. انشاءاللہ بہت جلد مسجدیں بھی کھلیں گی، اور انشاءاللہ مدارس بھی کھلیں گے، یونیورسٹیز بھی کھلیں گی، بچوں کے اسکول اور کالج بھی کھلیں گے. اللہ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جیسے پہلے ماحول تھا ویسے ہی ماحول بنے گا انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ بھی کم سے کم ادنا درجے پر روزانہ 2 رکعت نماز حاجت کی مسواک کر کے، جب وضو کریں تو مسواک کر لیا کریں، نبی کی سنت کو زندہ کر لیں، اور 2 رکعت نماز حاجت کی ضرور پڑھا کریں کہ اللہ اس کرونا بیماری کو ختم کر دے، لاک ڈاؤن کو ختم کر دے. اے اللہ مسجدوں کو کھول دے، اے اللہ مدارس کو کھول دے، اے اللہ یونیورسٹیز اور کالجوں کو بچوں کی تعلیم کے لیے کھول دے، لگی ہوئی پابندیوں کو اللہ ختم کر دے. اللہ ہمارے ملک کے سربراہوں کے لیے اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ان کے دلوں میں جو نفرت پیدا ہو گئی ہے یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تو معاف کر دے، اور ان کے دلوں میں ہم سب کی محبت کو پیدا کر دے. اور محبت کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے. یہی ہے لا الہ الا اللہ. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے. اس لیے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح صبح شام ضرور پڑھا کریں تاکہ اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بیٹھ جائے. محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، اتنا تذکرہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہمیں کامیابی کا یقین آ جائے. ہر مسلمان مرد عورت سر سے پیر تک نبی کی سنتوں میں ڈھل جائے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور ان پریشانیوں سے اللہ پاک نجات دے دے. تو پہلی چیز جو ضرورت اس چیز کی ہے، سب سے پہلے تو مسلمان نماز کی پابندی کرے. جیسے ہی نماز کا وقت آئے فوری وضو کرے، سارے کاموں کو چھوڑ کر وضو کر کے سب سے پہلے نماز کو ادا کریں. دوسری چیز روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کیا کریں، آدھا پارہ صبح آدھا پارہ شام. جسے اللہ زیادہ توفیق دے دے 4 پڑھ لے، 5 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، سبحان اللہ. جتنی شکر گھولو گے اتنا ہی مٹھاس پیدا ہوگی. جتنا قرآن کو پڑھو گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اور تسبیحات کی پابندی کی جائے. اور چوتھی چیز، ہم سچ بولیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جھوٹوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے، سچوں کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے. ہم سچ بولنے والے بنیں، ہم صدیقین میں سے ہوں.
سچ بولنے والے. اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے محبت کرتا ہے، جھوٹوں سے محبت نہیں کرتا. اس لیے ہم سب عہد کریں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور ہم انشاءاللہ سچ بولیں گے، اور تسبیحات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح کلمے کی، اس کا ہم سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی عمر برکت دے، صحت دے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اپنے دین کا کام آپ لوگوں سے لے لے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جوڑ پیدا فرمائے، اللہ ہمیں پیار و محبت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے علماء میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں میں علماء اور حفاظ و قرہ اور دین کے داعی پیدا فرمائے. ہم سب دعا کیا کریں. تو سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو. جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ قرآن پڑھنا سیکھیں، ایک ایک آیت کو سیکھیں، اللہ کے کلام کو سیکھیں، اللہ کے کلام کو سیکھیں. ہم مر کے چلے گئے، اللہ کی کتاب کے 30 پاروں کو نہ پڑھ پائے اور نہ سمجھ سکے کہ اللہ نے کیا پیغام دیا ہے. کتنے بڑے شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. 24 گھنٹے میں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے آدھے گھنٹے کا کہ ہم اسے نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کر لیں یا قرآن پاک کو سیکھ لیں اور روزانہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے اللہ سے باتیں کر لیں. افسوس کا مقام ہے. جب ہم نہیں پڑھیں گے تو اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ جب ہمارے اندر دین کی فکر نہیں ہوگی تو ہم بچوں کو اپنے دین پر کیسے ڈالیں گے؟ یہ فکر ہوتی ہے. ہمیں دین کی فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد اب اصل مدعے پر ہم آئیں. وہ کیا مدعا ہے کہ جو ہے آج میڈیا کے ذریعے سے جھوٹی اور سچی خبریں پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہیں. مسلمانوں کا کوئی اپنا چینل نہیں ہے، اس لیے ہم میڈیا ہاؤس بنائیں، اپنے چینل کو قائم کریں. اور اس کے لیے میں اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دل کھول کر خرچ کریں اور اپنا ایک چینل، ایک میڈیا ہاؤس بنا لیں. سب سے پہلا کام یہ کر لیں تاکہ آپ کی باتیں پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچ سکے، چاہے دینی باتیں ہوں یا دنیاوی باتیں ہوں. یہ بہت ضروری ہے. ہم نے ان چند مہینوں میں بہت کچھ دیکھا. ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی میڈیا کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ ہم اپنے چینل کے ذریعے سے صحیح باتوں کو دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں. اس لیے مسلمانوں کا ایک اپنا چینل ہونا چاہیے. اس کے لیے دعا کریں آپ سبھی لوگ. اور میں ان تمام صاحب ثروت مال والے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مال کے ذریعے سے چینل کی شروعات کریں. تمام زمین ہمارے بزرگوں نے اوقاف بنائے وقف کی، اور تمام پراپرٹی وقف کی موجود ہے ہمارے پاس میں. بدقسمتی سے کہ جو اس عہدے پر پہنچا اوقاف کی زمینوں کو بیچنا شروع کر دیا اور ان پر کوٹھیاں بنانا شروع کر دی، ان کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا. وہ بھول گیا کہ مجھے 2 گز زمین کے اندر جانا ہے، ہمیں موت آئے گی. یہ تو کسی نے اللہ کو دیا ہے جس پر اللہ کا کام ہو، جس پر اللہ کے دین کا کام ہو. لیکن ہم نے اس اوقاف کی پراپرٹی کو اپنی میراث سمجھ لیا. اے لوگوں، ڈرو اللہ سے. اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور دیکھو کل مرنے کے بعد جو زندگی تمہاری آنے والی ہے اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر کے رکھا ہے. قبر کی فکر کرو، قبر کی فکر کرو. یہ سب چھوٹ جائے گا، سب چھوٹ جائے گا. خواہ سرکاری زمین ہو یا اوقاف کی زمین ہو یا کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والا کان کھول کر سن لے، جب تک وہ سرکاری زمین یا وہ اوقاف کی زمین یا کسی کی زمین کو اپنے قبضے میں لیے جب تک اس کو واپس نہیں کرے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا.
ہم نے امانت میں خیانت کی ہے. ہم چیئرمین ہو گئے اوقاف کے, ہم وزیر ہو گئے اوقاف کے, ہم نے اس کو اپنی میراث سمجھ لیا. ہم سنی وقف بورڈ کے چیئرمین بن گئے, ہم نے سارے اوقاف کو اپنی میراث سمجھ لیا, اپنے باپ دادا کی پراپرٹی سمجھ لیا. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 28 کی اس آیت کو کھول کر پڑھ لو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, اصحاب الجنة هم الفائزون. صدق اللہ العظیم. قرآن کی اس آیت کو پڑھو. اوقاف کا چیئرمین, اوقاف کا وزیر, اوقاف کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے والے مسلمانوں, قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو, غور کر لو اور اپنی قبر کے بارے میں فکر کر لو. ابھی وقت ہے, اس کو واپس کر دو. یہ اللہ کو دیا گیا ہے, اس پر صرف اللہ کا کام ہوگا. اس لیے میں اس چینل کے توسط سے, یہ ایسار ہدایت چینل ہے, اس کے توسط سے آپ سبھی لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا ایک چینل ہونا چاہیے مسلمانوں کا, میڈیا ہاؤس ہونا چاہیے, تاکہ ہماری باتیں پورے دنیا کے انسانوں تک سچی باتیں پہنچ سکیں. ہم کتنا پیچھے جا رہے ہیں. بہت بڑے بڑے ارب پتی لوگ مسلمان پیدا ہیں, لیکن کسی کو فکر اس بات کی نہیں ہے. میں آغاز کرتا ہوں اس چیز سے, فکر دلاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اپنا ایک چینل بنائیے, میڈیا ہاؤس بنائیے. سب سے پہلے کام یہ کریے. اس کے بعد ہر ضلع کے اندر ایک ہاسپٹل بنائیے آپ, جس میں غریبوں کا علاج فری میں کیا جائے اور پیسے والوں کا علاج کچھ پیسے لے کر کیا جائے, یا اس کی کم سے کم ایک مقدار رکھی جائے جس سے لوگ آسانی سے علاج کرا سکیں. مسلمانوں کا اپنا ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے. ہر ضلع میں ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے. کوئی بڑی چیز نہیں. اگر ایک ضلع میں 5 لاکھ مسلمان رہتا ہے, ہر مسلمان 500 روپے دے, کتنا پیسہ ہو جائے گا؟ ضلع کے مسلمان فکر مند ہو کر کے ہر ضلع میں ایک اپنا ہاسپٹل بنائیں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. جیسے فرمایا کوئی پیاسے کے لیے کنواں کھدوا دے یا نل لگوا دے, یہ صدقہ جاریہ کر دے, مر کے چلا جائے گا, جب تک لوگ پیتے رہیں گے صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا. ایسے ہی ہاسپٹل بنوا دے. ہر ضلع میں بلکہ ہر تحصیل میں ایک مسلمانوں کا اپنا پولی ٹیکنک کالج ہونا چاہیے. تاکہ ہمارے بچے اس کے اندر تعلیم کو حاصل کر سکے. اور بچوں کو فری میں پڑھایا جائے. آج ہماری مسلم یونیورسٹیاں ہیں, لیکن بہت سے ایسی یونیورسٹی ہیں جو اسلام کے نام پر بنائی گئیں. مسلمان بچے پڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس پیسہ نہیں, وہ پڑھ نہیں سکتے. ان سے وہی پیسہ مانگا جا رہا ہے جو مالداروں سے مانگا جا رہا ہے. فکر کریں, ڈریں اللہ تعالیٰ سے. ہماری وجہ سے ہمارے مسلمان بچے پڑھ نہیں پاتے, فیس نہیں دے سکتے, پڑھ نہیں سکتے. اس لیے ہر ضلع میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے, ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے اور ایک پولی ٹیکنک کالج ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے بچے وہاں سے ٹیکنیکل سیکھ سکیں, کسی کے محتاج نہ رہیں. عالم بھی بنے, حافظ بھی بنے اور ڈی ایم بھی بنے, ایس ڈی ایم بھی بنے.
ایس پی بھی بنے، ہر شعبے کے اندر جائیں وہ. اور مسلمانوں کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جو کچھ بھی ہوتا ہے، مدرسے میں بھی دیا جائے جہاں بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں. اور اس زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے کالج بھی بنائے جائیں جہاں بچے ہمارے ڈی ایم بنے، جہاں بچے ہمارے ایچ ڈی ایم بنے، جہاں بچے ہمارے جو ہے حکومت کی باغ ڈور کو سنبھال سکیں، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں. مسلمان نمازی بھی ہو اور ڈی ایم ہو. بڑی خوشی ہوئی اس مرتبہ کے رزلٹ کو دیکھ کر کے کہ کافی بچے جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. تو ہمارے مسلمانوں کے بچے عالم بھی بنے اور آئی ایس بھی بنے، انجینئر بھی بنے، پروفیسر بھی بنے، داروغہ اور کپتان بھی بنے، ڈی ایم بھی بنے، منتری بھی بنے، وزیر بھی بنے، اور ملک کے وزیر اعظم بھی بنے، لیکن نبی کی سنتوں کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ. تو میرا یہ پیغام آپ لوگوں سے درخواست ہے، آج سے سارے مسلمان 2 رکعت نماز پڑھ کے پہلے اللہ سے دعا کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارا مسلمانوں کا اپنا چینل ہوگا، میڈیا ہاؤس ہوگا، ہر ضلع میں اسپتال ہوگا جہاں لوگوں کا فری میں علاج ہوگا یا کم پیسوں میں علاج ہوگا، آسانی کے ساتھ میں علاج ہوگا ان کا، اور کالجز ہوں گے جہاں ہمارے بچے پڑھ کر جو ہے آئی ایس افسر بھی بن سکتے ہیں. اور دل کھول کر مسلمان خالص اللہ کی رضا کے واسطے خرچ کرے. اس چینل کے توسط سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بھی میں آگاہ کرتا ہوں جیسے سلمان خان ہیں، عامر خان ہیں، شاہ رخ خان ہیں، ایسے بہت سے مسلمان ہیں جن کو اللہ نے بے پناہ مال دے رکھا ہے. نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک پڑھیں، قرآن کی آیت کو پڑھیں جو میں نے پڑھا پارہ نمبر 28 کی، اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں، اور وہ بھی دل کھول کر کے اپنے پیسوں کو ان راستوں میں لگائیں. علماؤں کا ساتھ لیں. ہماری ایک کمیٹی ہو جس میں علماء حق بھی ہوں، جس میں بیرسٹر بھی ہوں، جس میں پڑھا لکھا طبقہ ہو. ہماری ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جس پر یقین و اعتماد رکھا جائے، اور سب سے پہلے مسلمانوں کا اپنا چینل بنایا جائے، میڈیا ہاؤس ہو جس کے ذریعے سے ہماری سچی باتیں دنیا کے ملکوں تک پہنچ سکیں، اللہ اس کے رسول کا پیغام بھی پہنچ سکے، اور ہر ضلع میں اسپتال، ہر تحصیل میں پولی ٹیکنک کالج، بچوں کی پڑھائی کا پورا نظام ہو. بزرگوں اور دوستوں، تو اسی بات کا مذاکرہ کرنا ہے، آپ سبھی لوگوں کو یاد دہانی کرانی ہے. یہ آج کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنا ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے. اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. اسباب کے درجے میں کسی کو بھی قبول کر لے، جسے قبول کر لے اپنے دین کے لیے وہ بڑا خوش قسمت، خوش نصیب شخص ہے. یقیناً وہ جنت میں انشاءاللہ جائے گا. تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے. جیسے میں نے ساری چیزیں بتا دی آپ کو، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، قرآن کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، صدقے خیرات کے ذریعے سے اللہ سے مانگ لیں. اللہ ہماری ضرورت کو پوری کر دے گا انشاءاللہ تعالی. ہر ضلع کے اندر کے جی سے پی جی تک بہترین اسکول، میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پڑھائی کے لیے کالج اور باقی سارے انتظام جیسے کھیل، لائبریری، رہنا، کھانا، اسپیشل کوچنگ، پورا انتظام مسلمان بچوں کے لیے ہونا چاہیے.
تاکہ ہمارے بچے ضلع کی، صوبے کی اور ملک کی باغ ڈور کو سنبھال سکے۔ بغیر تعلیم کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تعلیم بہت ضروری ہے، دینی بھی تعلیم ضروری ہے اور دنیاوی بھی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ جب پہلے دینی تعلیم، اس کے بعد دنیاوی تعلیم، تاکہ دین اس کو گمراہی سے بچاتا رہے۔ ہر ضلع کی تحصیل میں ٹیکنیکل، پالی ٹیکنک، انجینئرنگ، میڈیکل کی کوچنگ کا انتظام بھی ہونا چاہیے بچوں کے لیے۔ ایگریکلچر، بزنس مینجمنٹ، نرسنگ، میڈیکل کالج، ان سب چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ چھوٹے بڑے بزنس کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو قرض بھی دیا جائے، لون کا بھی انتظام ہونا چاہیے، جو پاک ہو، غیر سودی ہو، قرآن کے مطابق ہو۔ سبھی پڑھے لکھے ذمہ داروں سے درخواست ہے، اور بزنس مین، کسان اور ضلع میں ہر لائن سے ذمہ دار ایک ہو کر مشورہ کریں اور ان باتوں کو اللہ سے منوا لیں، اور اس کام کا آغاز فوری طور پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہم ایک بار حج کریں، دوسری بار حج کا پیسہ ان کاموں میں لگائیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، ہم بار بار عمرے کی دوڑ نہ لگائیں۔ اپنے پڑوس میں بھوکے رہنے والے کی فکر کریں، ان بچوں کی فکر کریں جو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کا انتظام کرنا ہے۔ ہمیں پیسے کو بچانا ہے، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے، باقی پیسہ اللہ کے بندوں پر استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، اللہ نے چاہا۔ اس لیے اب آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارا کام تھا آپ لوگوں تک اس میسج کو پہنچانا۔ ہم انشاءاللہ اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں گے، اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے تو اسے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی کے صدقے میں اللہ تو قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے اور اس کام کو آسان کر دے۔ اور اے اللہ جو ان کاموں میں حصہ لے، یا اللہ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ تو حفاظ فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مگر یہ سارے کام پہلے نماز، پہلے فرض کو، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، رمضان کے روزے پورے رکھنے ہیں اور سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا اپنا ایک بینک ہونا چاہیے جو غیر سودی ہو، پورے ہندوستان میں اس کی برانچ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سب پورا کرے گا۔ آپ کا کام ہے نیت کرنا، کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ سب پورا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ روزانہ دعائیں بھی کرنا اس کے لیے۔ اب تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. آمین اللہم آمین۔ اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، بے شک تو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز تیری قبضے قدرت میں ہے۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ، انسانوں اور جناتوں کے پیدا کرنے والے اللہ، اس کائنات کے نظام کو چلانے والے اللہ، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، تو اسے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے مسلمانوں کا ایک چینل ہندوستان میں قائم کر دے جو سچی باتوں کی خبر پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچائے۔ اے اللہ میڈیا ہاؤس کا وجود کر دے اللہ۔ اے اللہ اس میں حصہ لینے والوں کی، اے اللہ حصہ لینے والوں کو قبول فرما لے، کسی کو محروم مت فرما۔
5 وقتہ کا نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنی محبت ان سے محبت کر لے یا اللہ، اپنے نبی کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے یا اللہ۔ اے اللہ ہر ضلع میں اسپتال، ٹیکنیکل کالج، انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج سب کھلوا دے اللہ، جسے مسلمان بچے پڑھ سکیں۔ اے اللہ سارے دینی اداروں کو کھول دے جسے بچے عالم بن سکیں۔ اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ مساجد کو کھول دے اللہ، اپنے گھر کو 24 گھنٹے کھول دے اپنی عبادت کے لیے اللہ، قبول فرما۔ اور اپنے گھروں کی اور دینی مدارس کی اور دین کے کام کرنے والوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ تو حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بیان کو پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچا دے یا اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں تک، سارے امیروں تک اور غریبوں تک، سب تک پہنچا دے یا اللہ، اس پیغام کو پہنچا دے اللہ، اور اس کو تو پورا کر دے۔ اس کا وجود اللہ، اس کے وجود کے لیے اللہ حکم فرما دے، کن کہہ دے اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرا آگے ہاتھ پھیلا ہے، تجھ سے مانگتے تو قبول فرما لے۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ انہیں دین کا داعی بنا دے، دین کی فکر دے دے۔ اے اللہ دعوت تبلیغ کے کام کو شروع کر دے یا اللہ، جو رکاوٹوں کو ختم کر دے، ہر مسلمان کو داعی بنا دے، تیرا نبی داعی، تیرے صحابہ، نبی کے صحابہ داعی۔ اے اللہ ہر مسلمان کو دین کا داعی بنا دے، ہر مسلمان کو ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دینے والا اور سچ بولنے والا اور حلال کمانے والا اور دین پہ چلنے والا اور نبی کی سنت پہ چلنے والا اے اللہ دعوت کا دینے والا بنا دے یا اللہ تو قبول فرما لے۔ ہر مسلمان کو 100% دین پہ چلنے کی توفیق دے دے، مرد ہو یا عورت، اے اللہ سب کو قبول فرما۔ جو گمراہ ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے یا اللہ، ان کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا دے دے یا اللہ، اس کورونا بیماری سے نجات دے دے یا اللہ۔ اے اللہ اللہم انا نعوذ بک من الکورونا وائرس، اے اللہ اور لاک ڈاؤن کو ختم کر دے یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے حاکموں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، اے اللہ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے یا اللہ۔ اے اللہ گاؤں کے پردھان سے لگا کر ملک کے وزیر اعظم تک، اے اللہ اور سارے فوجیوں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے یا اللہ۔ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوا کو چلا دے، اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے بیت اللہ میں 360 بت تھے، بتوں کو نہیں پھینکا بلکہ بتوں کے رکھنے والوں پر، ان کے دلوں پر محنت اس بات کی کہ ان کا تعلق ان کے پیدا کرنے والے سے ہو جائے۔ اور جب وہ چیز سامنے آئی اور کمال درجے کی محنت ہوئی تو وہی بتوں کے رکھنے والے جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے بتوں سے بیت اللہ کو پاک کر دیا۔ اے اللہ ہم کو بھی ایسی محنت کرنے کی توفیق دے دے، اے اللہ کی سب ہدایت پا جائیں۔ اللہ ہمیں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے یا اللہ، پوری دنیا کے انسان کیسے ہدایت پا جائیں اس کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے اللہ، سارے مسلمانوں کو قبول فرما لے اللہ۔ اے اللہ تو قبول فرما، جو مسلمانوں میں جیلوں میں بند ہیں اللہ انہیں جیلوں سے رہائی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو قرضدار ان کے قرضے کے ادائیگی فرما دے، جن کی بچے جوان ہیں شادی کا اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ اور ساری دنیا کی مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ تو قبول فرما لے یا اللہ۔ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے یا اللہ، ان سب کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ ہمارے دوستوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، جو دوست دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اے اللہ روزانہ اپنی قبر کے بارے میں سوچنے والا بنا دے اور قبر کی تیاری والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ اے اللہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے اور تیرے سامنے حاضر ہوں گے تو 4 سوالوں کو کرے گا، اور جب تک وہ سوال نہیں ہو جائیں گے کوئی انسان اپنے قدم کو نہ ہٹا سکے گا۔ اے اللہ ان سوالوں کی تیاری میں لگا دے، ہر مرد اور عورت کو لگا دے، ہر عورت کو پردہ کرنے والا بنا دے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر مرد کو قرآن و حدیث پہ چلنے والا بنا دے یا اللہ، قبول فرما لے۔ اے اللہ جو گمراہ ان کو ہدایت دے دے یا اللہ، ہدایت دے دے یا اللہ، ہدایت دے دے یا اللہ، ہدایت دے دے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں سے بنا لے، پاک رہنے والوں میں سے بنا لے، توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اللہ، تو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی یا مانگنے سے رہ گئی ساری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ یہ سار ہدایت کا چینل، اس سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں اے اللہ، اور جو اس کو دیکھتے ہیں اور جو اس کی تشہیر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کسی کو محروم مت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما، جو حاجہ مند ہیں ان کی حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ یہ چینل خالص تیرے دین کے لیے ہے، خالص تیرے رضا کے لیے ہے، اے اللہ تو قبول فرما لے، اسے پوری دنیا میں مقبولیت عطا فرما۔ اے اللہ تو قبول فرما،
پوری دنیا میں اس چینل کے ذریعے سے دین کو پھیلا دے، اللہ قبول فرما. اور جتنے لوگ بھی دین کا کام جس شکل میں کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، پوری دنیا میں دین کو زندہ فرما دے. یا اللہ ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت دے اور صحت دے اے اللہ، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے اے اللہ تو قبول فرما. علماء تیزی سے دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اے اللہ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ، مغفرت فرما دے اے اللہ اے اللہ، بس تو راضی ہو جا اور اپنی رضا نصیب فرما دے اے اللہ. ہر مسلمان کو سچ بولنے کی توفیق دے دے، جھوٹ سے نفرت پیدا کر دے اے اللہ. شیطان سے حفاظت فرما، نفس سے حفاظت فرما، حرام مال سے حفاظت فرما، سودی کاروبار سے حفاظت فرما، غیبت سے حفاظت فرما، چغلی سے حفاظت فرما، ہر برائی سے حفاظت فرما یا اللہ تو قبول فرما لے اے اللہ. فلم دنیا میں کام کرنے والے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں اللہ ان کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. جتنے تاجر ہیں ان کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. جتنے زارع کھیتی کرنے والے ان کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اللہ. کسی کو محروم مت فرما اللہ. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا، کہنا چاہتے اللہ ان سب کے جائز مقصد میں پوری کامیابی عطا فرما اے اللہ. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی کے صدقے میں قبول فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آپ سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پورے بیان کو سنا کریں اور میری صحت کے لیے دعا کیا کریں تاکہ مرتے دم تک دین کا کام کرتا رہوں. اللہ ہر مسلمان سے دین کا کام لے لے. میں آپ سبھی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے، عمروں میں برکت دے، صحت دے اور مرتے دم تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.